دنیا میں جتنے مذاہب اس وقت پائے جاتے ہیں، ان مذاہب کے جتنی بڑی شخصیات ہیں، ان شخصیات کی زندگی میں یقیناً خوبیاں رہی ہیں، مگر کسی شخصیت نے یہ اعلان نہیں کیا کہ پورے سنسار کے لیے ہم اوتار بن کر کے آئے۔ کسی شخصیت نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم جگت گرو اور کلکی اوتار ہیں۔ کسی شخصیت نے یہ اعلان نہیں کیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل بن سکتا ہے وہ میں ہوں۔ کسی نے یہ اعلان نہیں کیا۔ جن جن مذہبوں کی جن جن شخصیات کا نام ہم نے کبھی سنا ہوگا، جن جن شخصیتوں کا نام ہم نے کبھی پڑھا ہوگا، ان میں سے کسی شخص نے، کسی مذہب کے کسی بڑے انسان نے یہ اعلان ہرگز نہیں کیا، اور یہ سارا تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ اعلان صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کروایا گیا، اور اللہ نے خود بھی اعلان کیا۔ چونکہ محمد رسول اللہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے، اس لیے باقی تمام مذہب کے ذمہ داروں نے بھی ان کا اعلان کیا۔ اور یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ جب ہم عیسائیوں کی کتابوں میں دیکھیں گے محمد رسول اللہ کا پورا تذکرہ موجود ہے، جب ہم یہودیوں کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں بر صغیر میں سب سے زیادہ جس مذہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں اس مذہب کو کہتے ہیں ہندو دھرم۔ اس ہندو دھرم کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، جن کا تفصیلی مطالعہ تو ہم نے نہیں کیا کیونکہ وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جتنا ہم نے پڑھا یا سیکھا یا جتنا ہم نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تو ان کی بڑی بڑی اہم کتابیں مانی جاتی ہیں وید اور قرآن۔ ویدوں کے اندر بھی محمد رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے، اور قرآنوں کے اندر بھی محمد رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے، نام کے ساتھ بھی موجود ہے، اور وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں جو چیزیں صرف محمد رسول اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور کسی کے اندر نہیں۔ ظاہر ہے مجھے یہاں ویدوں کا تعارف تو نہیں کرانا ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ویدیں عام طور پر کہی جاتی 4 ہیں: اتھروید، یجروید، سام وید اور رگ وید۔ ان میں سے اتھروید کے اندر باقاعدہ پورا چیپٹر لگا ہوا ہے جس میں تقریباً 14 شلوک یا جن کو ہم کہیں گے آیتیں ہیں، ان میں ہر آیت محمد رسول اللہ پر فٹ ہوتی ہے۔ اس میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ناراشنس آئے گا، اور ناراشنس کی ٹھیک وہی میننگ ہے جو محمد کی میننگ آتی ہے۔ محمد کی میننگ جس کی تعریف ہر انسان کرے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جو شخص بھی آپ کی لائف کو پڑھے گا، آپ کے بچپن سے لے کر کے دنیا سے واپس جانے تک آپ کی زندگی جو پڑھے گا، وہ مجبور ہوگا کہنے کے لیے کہ صاحب اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا، شوہر اس سے بہتر پایا ہی نہیں جا سکتا دنیا میں، حکمراں اس سے زیادہ بہتر پایا ہی نہیں جا سکتا، انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا اس سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جس پہلو سے بھی انسان پڑھے گا تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ جو کیفیت، اس کیفیت کو کہتے ہیں محمد۔ محمد کے معنی وہ ذات جس کے بارے میں ہر شخص مجبور ہوگا تعریف کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں کوئی ایسا پوائنٹ نظر ہی نہیں آئے گا جس کو آپ کہیں گے صاحب یہ لوز پوائنٹ ہے یا یہ کمی رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہتا ان کی ذات کے اندر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ چاہے محمد رسول اللہ بحیثیت جوان، چاہے محمد رسول اللہ بحیثیت شوہر، چاہے محمد رسول اللہ بحیثیت بزنس مین، چاہے محمد رسول اللہ بحیثیت امپلائی، چاہے محمد رسول اللہ بحیثیت حکمران، چاہے محمد رسول اللہ جنگی سپہ سالار، جس میدان میں بھی، جس چیپٹر میں بھی محمد رسول اللہ کی ذات کو دیکھیں گے وہاں وہ بے نظیر ہیں، ایسا بے نظیر کہ ان کے پلے کا ان کے ہم پلہ اور ہم درجہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محمد کے معنی وہی ہیں، اور یہی لفظ نراشنس کا بھی کے معنی وہی ہے۔ بلکہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم قرآنوں میں پڑھتے ہیں کیا کہ وہ کلکی اوتار جس کی ماں کا نام سومتی، جس کے باپ کا نام وشنو ویش، اور سومتی کے معنی آمنہ اور وشنو ویش کے معنی عبداللہ، یہ سنسکرت کے ماہرین خود کہتے ہیں کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی اوتار آئے گا مگر اس کا باپ پہلے مر چکا ہوگا، اور اس کی ماں کچھ ہی عرصے کے بعد وفات پا جائے گی۔ یہ محمد رسول اللہ کی ذات تھی کہ آپ نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں، اور آپ کی والدہ آپ کے ساتھ سے 6 سال کی عمر تک رہی، اور اس کے بعد یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی اوتار جس کی شادی اس کا چچا کرے گا اور 3 بھائی اس کا انتظام کریں گے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ والد بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا، آپ 25 سال کی عمر کے جب ہو گئے، اب آپ کے نکاح کا مسئلہ تھا، تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کے نکاح کا فیصلہ کیا، سلیکشن کیا، رشتہ کروایا، اور آپ کے 2 چچیرے بھائیوں نے، ایک کا نام تھا جعفر، ایک کا نام تھا عقیل، ایک کا نام تھا طالب، ان 3 نے اس کا انتظام کیا۔ اور یہ بات آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو ہزاروں سال پرانی کتابیں ہو سکتی ہیں، ان میں یہ بات آئی ہے، اور واقعہ یہی ہوا۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی اوتار جس کو ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا جائے گا جو بجلی کی طرح تیز دوڑے گا، اور وہ زمینوں اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے گا۔ یہ تو معراج کا واقعہ ہے۔
یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کل کے اوتار پتھروں کی زمین میں پیدا ہوگا، کھجوروں کی زمین میں چلا جائے گا۔ یہ بھی لکھا ہوا کہ اس کی سواری اونٹنی کی سواری ہوگی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی سواری اونٹنی کی سواری تھی۔ آپ نے گھوڑے کی سواری بھی کی ہے، لیکن اونٹنی کی سواری جتنی شہرت آفاق ہے کہ آپ نے کتنے سفر اسی اونٹنی پر کیے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، حج کا سفر، قصوہ نام اس کا، اور اس قصوہ اونٹنی کا تو عجیب واقعہ ہوا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس اونٹنی نے گھاس کھانا چھوڑ دیا تھا، اس نے پھر گھاس نہیں کھایا اور مسلسل روتی رہی، آنسو گرتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی لائٹ چلی گئی، اور اس کے سامنے جب گھاس ڈالا جاتا تھا تو پھینک دیتی تھی۔ یعنی گویا اس اونٹنی نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی محسوس کی۔ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآنوں کے اندر، کہ اس کی سواری اونٹنی کی سواری ہوگی، اور اونٹنی کی سواری سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، اور مستقل اونٹنی کسی کی سواری نہیں بن سکی ہے۔ ان قرآنوں میں اور بھی عجیب سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ لمبا چیپٹر ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، نہ ضرورت اس کی ہے۔ میں شارٹ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جتنی مذہبی کتابیں ہیں اور بڑے بڑے مذہبوں کے پاس جتنے مقدس ان کے صحیفے ہیں، ان تمام صحیفوں میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے، نام کے ساتھ، کیریکٹر کے ساتھ، آپ کے کارناموں کے ساتھ۔ جو آپ نے کیا وہ پہلے ہی ان کی کتابوں میں بتایا گیا، وہ یہ بھی کریں گے، وہ یہ بھی کریں گے، اور یہ بھی کریں گے۔ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ پورے سنسار میں ان کا ڈنگا بجے گا، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ نرک میں جائے گا۔ یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کیسے کوئی انسان شک کر سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی تھے بھی ہے؟ تورات میں تذکرہ موجود، انجیل میں تذکرہ موجود، ویدوں میں تذکرہ موجود، قرآنوں میں تذکرہ موجود، اور اس کے علاوہ آثار قدیمہ کا چیپٹر بالکل الگ ہے، وہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کہ آثار قدیمہ سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس دنیا میں کیسے آئے گا۔